الحمدللہ اس تقریب میں نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو ہے وہ شرف بیعت حاصل کیا. الحمدللہ مجھے کئی بزرگوں سے خلافت حاصل ہے. جی، آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. آپ مرید کس سے ہیں؟ محرر مطہرہ کے عظیم المرتبت بزرگ شہزادے حضور سید العلماء سیدی سرکار حضور حسنین میاں نظمی محرروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ممبئی میں ہی مجھے شرف بیعت حاصل ہوا. منارہ مسجد میں عرس سید العلماء کی تقریب تھی. ممبر نور پر مجلس اپنے اختتام کو پہنچی اور ممبر پر صرف سرکار نظمی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے. جی، تو الحمدللہ اس تقریب میں نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو ہے وہ شرف بیعت حاصل کیا. الحمدللہ. کیا کہیں سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہے؟ جی الحمدللہ مجھے کئی بزرگوں سے خلافت حاصل ہے. جی، اس میں سب سے اہم ترین شخصیت جو میرے دل کے انتہائی قریب اور جن کی عطا کو اور نوازش کو میں سب سے مقدم جانتا ہوں. ویسے تو میرے تمام مرشد اجازت جو ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جو فیض مجھے حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ سے ملا اپنے پیر کے صدقے میں، اپنے پیر کے وسیلے سے، حقیقت یہ ہے کہ آپ پر جو کچھ بھی فیضان ہوتا ہے وہ آپ کے پیر ہی کے ذریعے ہوتا ہے. جی، تو چاہے حضور سلطان العلماء کا فیضان ہو یا دیگر مرشدان اجازت کا فیضان ہو، یہ سارا کا سارا فیضان در حقیقت میرے پیر کا فیضان ہے. تو حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی کرم فرمائیاں، ان کی نوازشات عنایات مجھ پر بے پناہ ہیں. میں تقریباً 2 سال پہلے حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مدینہ شریف حاضر ہوا اور حرم شریف میں حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے مجھ کو خلافت عطا فرمائی. میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی فیض احمد مصباحی اشہری دامت برکاتہم العالیہ کو بھی خلافت سے نوازا. اس کے علاوہ حضور منانی میاں صاحب قبلہ سے خلافت ہے، حضور توصیف میاں صاحب قبلہ سے خلافت ہے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا مزاج اور اخلاق بہت شاندار ہے، تو یہ تربیت اور یہ پھر اخلاق آپ کو کہاں سے، کن حضرات سے ملا؟ دیکھیے، کسی کی تربیت میں اور اگر اس کی اخلاقی کارکردگی بہت بلند ہے یا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے والدین کا ہوتا ہے. یقینی طور پر میرے والد گرامی مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین. آپ نے بچپن سے جو ہماری تربیت فرمائی، اور ایک بات جو میرے ذہن و دماغ پر ہمیشہ نقش رہتی ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اور اس کی نصیحت کرتے تھے، وصیت فرماتے تھے کہ بیٹا حالات کیسے ہی ہوں، ہمیشہ آپ کو حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جادہ حق سے صراط حق سے ہٹنا نہیں ہے، تعداد سے مت گھبرانا، سرمایہ داروں کے سرمایہ سے نہیں گھبرانا، کسی کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا. سب سے بڑی طاقت حق کی طاقت ہے. ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا، تمہاری زبان پر ہمیشہ حق جاری ہو، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا. یہی ہماری وصیت ہے، یہی ہماری نصیحت ہے. یہ ہمارے والد گرامی مرحوم کا ارشاد تھا، جی، اور اکثر وہ فرمایا کرتے تھے، اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اور یہ اسی تربیت کا اثر ہے جو آج میں اہل سنت و جماعت کی جو کچھ خدمت کر رہا ہوں، اس کا سارا کریڈٹ اور اس کا سارا یہ سمجھ لیجئے کہ ہندی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے شریع، جو سارا شریع جاتا ہے وہ میرے والد گرامی مرحوم اور میری والدہ محترمہ کو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے والد گرامی کی مغفرت فرمائے. آپ بھی دعا فرمائیے آمین، اور میری والدہ کو شفا و صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. آمین.